خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغرض تجارت یمن کے ایک علاقہ میں تشریف لے کر گئے، اور وہاں آپ کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو کتب سماویہ کا عالم تھا۔ جیسی اس کی نگاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اقدس پر پڑی تو اس نے کہا، میں آپ کو مکہ مکرمہ کا باشندہ خیال کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ہاں میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو خاندان قریش میں سے خیال کرتا ہوں۔ آپ فرمایا، ہاں بالکل آپ کی بات درست ہے، میں خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر اس نے تیسری بات کہی کہ میں آپ کو قبیلہ بنی تمیم سے خیال کرتا ہوں، کیا میری بات درست ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں میرا تعلق قبیلہ بنی تمیم کے ساتھ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ایک چوتھی بات ہے، وہ میں نے دیکھنی ہے، پھر میں آپ کے بارے میں کچھ رائے قائم کر سکتا ہوں۔ آپ فرمایا کہ وہ کون سی بات ہے، کیا بات ہے؟ میں آپ کو اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹانا پڑے گا، میں نے کچھ دیکھنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، فرمایا نہیں میں کپڑا نہیں ہٹا سکتا۔ اس نے کہا نہیں بس مہربانی، میں نے کچھ دیکھنا ہے آپ کے پیٹ پر۔ تو کافی بحث و تکرار کے بعد آخر کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا ہٹایا تو اس نے دیکھا کہ ناف کے اوپر ایک تل بنا ہے، ایک سیاہ رنگ کا جو تل ہے۔ دیکھ کر اس نے کہا کہ ہاں ہاں آپ وہی ہیں، ہاں ہاں آپ وہی ہیں، ہاں ہاں آپ وہی ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تو فرمایا، کیا بات ہے، کون میں ہوں، کون سی بات آپ بار بار دہرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کتب سماویہ میں نے پہلی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ جو آخر و زمان نبی کا سب سے زیادہ قریبی شخص ہوگا اس کی یہ چار نشانی ہیں، اور یہ چار نشانیاں میں نے آپ کے اندر دیکھی ہیں۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے خاتم النبیین آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہونے کا شرف حاصل کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سب سے زیادہ معاون مددگار بھی آپ ہوں گے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے وصال با کمال کے بعد جانشین کا منصب اعلیٰ بھی آپ کے سپرد کر دیا جائے گا، آپ کو نصیب ہوگا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سفر تجارت صرف یمن کی طرف نہیں بلکہ ملک شام کی طرف بھی آپ کا ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک دفعہ آپ تشریف لے کر گئے ملک شام کی طرف، اور آپ نے خواب دیکھا تھا انہی دنوں میں کہ آسمان کا چاند زمین پر اتر آیا ہے، اور اس کی شاخیں، چاند کی شاخیں جو ہیں وہ ہر مکہ کے ہر گھر کے اندر پھیل چکی ہیں، پہنچی ہیں، اور پھر وہ سارے چاند کے جو شاخیں ہیں وہ سارے ٹکڑے اکٹھے ہو کر سیدنا صدیق اکبر کی مقدس گود میں، جھولی مبارک میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس نے خواب کے بارے میں کافی پریشان تھے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو ملک شام کے راستے میں ایک راہب تھا جس کا نام تھا بحیرہ راہب، بڑا عالم تھا، کتب سماویہ کا بڑا عالم تھا، بڑے دور دور تک اس کا چرچا تھا۔ تو آپ اس کے پاس گئے، تشریف لے کر گئے، تو اس نے جب یہ خواب سنا تو فرمایا کہ اگر یہ خواب آپ کا ایسا ہے جیسے آپ نے سنایا ہے تو پھر آپ کو خوشخبری ہے کہ جو نبی آنے والے ہیں، جو نبی منتظر ہیں، ان کا سب سے زیادہ قربت کا شرف عظیم جس ہستی کو حاصل ہوگا، اے عبد الکعبہ، وہ آپ کو ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر کا نام عبد الکعبہ تھا، اور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ اے عبد الکعبہ، یہ شرف آپ کو نصیب ہونے والا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی شان و بڑا مقام عطا فرمایا۔ خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل کا صحرا بھی آپ کے سر پر سجا ہے۔ علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل الخلفاء الراشدین میں نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ سے حدیث پر روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی السماء الدنیا 80,000 ملک یستغفرون لمن احب ابا بکر و عمر، وفی السماء الثانیۃ 80,000 ملک یلعنون من ابغض ابا بکر و عمر۔ حضور نے فرمایا کہ پہلے آسمان پر 80,000 فرشتے ایسے ہیں جو ان لوگوں کے لیے مغفرت بخشش کی دعا کرتے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق سے محبت فرماتے ہیں، یعنی شیخین کریمین سے جو محبت کرتے ہیں ان کے لیے پہلے آسمان پر موجود 80,000 فرشتے بخشش اور مغفرت کے ان لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور میں دوسرے آسمان پر بھی 80,000 فرشتے ہیں، اور وہ ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو ابو بکر سے بھی نفرت کرتے ہیں اور عمر سے بھی نفرت کرتے ہیں، جو ابو بکر سے بھی بغض رکھتے ہیں اور عمر پاک سے بغض رکھتے ہیں۔
اور حضرت نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی محبت اس دل میں اکٹھی ہو سکتی ہے، جمع ہو سکتی ہے جو دل کسی مومن کا ہوگا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ مومن کے دل میں ان چاروں کی محبت ہے۔ اگر دیکھنا ہے کہ اگلا بندہ مومن ہے کہ منافق، پرکھ کے لیے حضور کی حدیث ہے کہ دیکھیں دل میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے۔ اگر چاروں ہیں صحابہ دل میں تو میں مومن، اگر چاروں میں سے 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 1 ہے، مومن نہیں ہے۔ حضور کی حدیث پاک واضح ہے۔ الحمدللہ ہم نے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم مومن ہیں کہ ہمارے دل میں حضور کی محبت بھی ہے، اور حضور کے سارے یاروں، سارے صحابہ اور خصوصاً خلفائے راشدین کی محبت ہمارے دل کے اندر موجزن ہے۔